شعبان کی رات شب برات بھی جس کو بولتے ہیں، برات یعنی الگ کرنا. یہ رات کئی چیزوں سے الگ ہونا ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے برات کرنا ہے، مرحومین کو وادی برود سے نکال کے وادی السلام میں لے کے جانا ہے، اپنے حالات کو صحیح کرنا ہے، پریشانیوں کو دور کروانا ہے. سارا آپ کا سال کا یہ اس امام کی ولادت کی رات ہے، اس امام کی ولادت کی رات ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے پاس جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث کے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مرے. اس امام کی ولادت کی رات ہے. اس رات کی کئی امپورٹنس ہے. میں صرف آپ کو پہلے میں کچھ اعمال بتاؤں گا، لیکن پلیز غور سے سنو اینڈ ٹرائی ٹو ڈو. اگر تم کرو گے تو تمہاری زندگی بدلے گی. 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی ہے. 1 سال کے بعد سب سے پہلے اس رات میں غسل ضرور کرنا. شب لگنے کے بعد مغرب کے بعد آپ غسل کریں، نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں نیمِ شعبان قربتاً اللہ. غسل سے آپ اعمال شروع کریں. اس کے بعد پہلا جب آپ مصلی پہ جائیں گے تو جو پہلی نماز پڑھیں گے، فرسٹ نماز، میں جتنے اعمال بتا رہا ہوں یہ کوئی واجب نہیں، پلیز یہ کوئی واجب اعمال نہیں. اگر کرے تو آپ کا فائدہ، نہیں کرے تو آپ کا نقصان، اور کچھ نہیں. اس لیے 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی ہے. پہلی جو نماز پڑھیں گے وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں. کیوں کریں گے شکر کی نماز؟ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے شکر کی نماز پڑھیں گے کہ اللہ نے تم کو یہ رات دی، تم صحت کے ساتھ ہو کہ تم اللہ کی عبادت کر سکتے، اور اللہ نے تم کو اس قابل کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو اس کی نعمتوں کا شکر. اس نے صحت دی، ہیلتھ دی، اور تم کو سکون دیا کہ جس کی وجہ سے تم کو یہ توفیق دی کہ تم مصلی پہ آ سکے. یہ دعا ضرور کرنا کہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس قابل کیا کہ آج کی رات میں تیری عبادت کر سکو. 2 رکعت شکر کی نماز. اس کے بعد 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ کی. آج کی رات نماز ضرور پڑھنا. آپ روز پڑھتے ہیں لیکن آج نیت کرنا کہ میں 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ نیمِ شعبان مولا کی برتھڈے نائٹ ہے اس میں پڑھا. 2 رکعت سلامتی امام کی نماز پڑھو. جو اعمال ہیں کتابوں میں وہ اعمال میں نہیں بتا رہا. جو نیمِ شعبان کی نماز ہے وہ میں نہیں بتا رہا، بس وہ اعمال بتا رہا جو عام طور پہ کتابوں میں نہیں ہے، جو علماء کہتے ہیں وہ بتا رہا. تیسری نماز آپ پڑھیں گے آج کی رات، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز، جو حاجت کی نماز ہے، جو مسجد جمکران میں، مسجد سہلا میں اور سردار مقدس میں پڑھی جاتی ہے. یہ نماز 3 چیزوں کے لیے بہت فائدہ ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، آرٹریز بلاک ہے، تو یہ نماز روز پڑھے تمہارے آرٹریز کھل جائیں گے انشاءاللہ. دوسرا رزق کا اگر کسی کو پرابلم ہے، بزنس میں، جاب میں کوئی مسئلہ ہے رزق کا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ایکسٹراڈنری نماز ہے رزق کے لیے. تیسری چیز، یہ نماز اگر کوئی شادی نہیں ہو رہی، لڑکی ہے یا لڑکا، رشتہ نہیں آتا، تو رشتے کے لیے بہت اچھی، شادی کے لیے 40 دن پڑھو یہ نماز تمہارے گھر پہ رشتہ ہے. اس کے بعد 1000 فائدے. لیکن اس نماز کا پڑھنا کیسے؟ نیت کرنا کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. 2 رکعت حاجت کی امام زمانہ سے نیمِ شعبان، نیت کرنا نیمِ شعبان قربت. وہ پتا ہے کہ جب آپ الحمد کے سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 ٹائمز پڑھیں، پھر اہدنا الصراط المستقیم مل کے سورہ کو کمپلیٹ کرو. پھر سورہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد 7 ٹائمز پڑھنا، 1 دفعہ نہیں 7 دفعہ. پھر رکوع میں جاؤ، رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ. پھر سجدے میں جاؤ، دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 7 ٹائمز پڑھنا. ایگزیکٹلی دوسری رکعت بھی ایسی پڑھو خنوت کے ساتھ. نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھو، پھر اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا کرو، مولا کی سلامتی، ہاتھوں میں اٹھا کے دعا کرو. نیمِ شعبان کا واسطہ 3 نمازیں ہو گئی. 3 نمازوں کے بعد 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز. کیوں زیارت امام حسین کی نماز؟ تو ہم اپنے اپنے گھروں سے پڑھے تو کتنا بڑا ثواب ہے. یو کین امیجن، یو کین 1 سال میں بار بار اس پر سٹریس کر رہا کہ پلیز لسن واٹ آئی ایم سیئنگ، لسن واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ آپ کے بینیفٹ کی چیز ہے، آپ کے فائدے کی چیز ہے کہ 14 شعبان یہ جاگنے کی رات نہیں، یہ کریکرز کو اڑانے کی رات نہیں، ادھر سے ادھر گھومنے کی رات نہیں، تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات آئی ہے.
You can change your destiny. You can change your destiny. اگر تم یہاں سے پرے کرو گے, معرفت کے ساتھ پرے کرو گے, زیارت امام حسین پڑھو گے, یہ اتنی بڑی رات ہے. آپ پڑھ کے لاسٹ ایئر جس کو جب میں نے بتایا تھا, الحمدللہ الحمدللہ, یہ اللہ کا شکر ہے کہ کتنے یوتھ کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی, کتنے پرابلمز تھے, بیمار تھے, رزق کے پرابلم تھے, انہوں نے کیا یہ اعمال اور ان کے حالات بدل گئے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, یہ کرم پروردگار ان کے اوپر ہو گیا. رب زیارت امام حسین پڑھو, جو دوسرے اعمالوں میں ضرور کرو, کثرت سے صلوات پڑھو, کثرت سے صلوات پڑھنا. اس کے بعد صلوات پڑھیے کثرت سے, اور کل یہ تم سارے اعمال کر رہے ہیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اعمال کر رہے ہیں, اس وقت بیٹھ کے اگر تم گوسپ کرو تو سارے اعمال خراب ہو جائے. بیٹنگ تو کرنا ہی نہیں ہے اسے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. نو, اگر کوئی کر بھی رہا تو اس کو بولو بھائی پلیز لیو اس ٹوڈے, لیو اس ٹوڈے. ہاتھ جوڑ کے بولو آپ مجھے چھوڑ دو. نہ کوئی واٹس ایپ چیک کرو, نہ کوئی فیس بک چیک کر کے بولو ان کی نیوز لو. صرف ہم اور ہمارے پروردگار کی بارگاہ میں, اور کچھ. اس کے بعد دیکھو how you will change your destiny. یہ اس کے بعد اب وہ نماز میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جس نماز کے بارے میں موسٹ ریکمینڈڈ نماز, یہ نماز عام طور پہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی, پڑھاتے ہوں گے کسی مسجد میں, لیکن عام طور پہ بیٹا نہیں پڑھائی جاتا. الحمدللہ الحمدللہ, دنیا میں جہاں بھی میں عمل کراتا ہوں, آج کئی سال سے میں یہ عمل کروا رہا ہوں الحمدللہ, لاس اینجلس سے لے کے آپ دنیا کے ہر حصے میں الحمدللہ, شکر ہے پروردگار. کون سی نماز؟ یہ وہ نماز ہے دوستوں کہ جس کے بارے میں سرکار کا ارشاد ہے, اللہ کے رسول, کہ اگر ستاروں کے مانند سٹارز جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی, یا ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی حاجات ہوں گے تو پورے ہوں گے. آپ بولیں گے ایسی کیسی دعا نماز؟ یہ نوٹ پھر میں دیکھ کے آرام سے نماز پڑھو. یہ نماز پڑھنا, ڈونٹ مس دس پریئر, اوکے. آج کی رات کی مخصوص اعمال میں سے یہ اعمال ہے کہ میں چاہتا کہ جو بھی میرا یہ کلپ سن کہ وہ اعمال کرے, اس کی جتنی تمہاری حاجات ہیں زمانے کے امام کے صدقے سے, مولا 14 معصومین کے صدقے سے تمہاری حاجات پوری ہو انشاءاللہ. تم مصلی سے اٹھو گے نہیں, اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دی سیم تھنگ, تم مصلی سے اٹھو گے نہیں, تمہاری حاجات پوری ہو اف یو ڈو اٹ پراپرلی, ہر چیز کو چھوڑ کے. اس کے بعد آج کی رات گفٹ دینا ہے معصومین کو, یہ سب چیزیں ہوں گے. 2 رکعت اب مرحومین کے لیے نماز پڑھو, یہ نماز پڑھ کے مرحومین کے لیے دعا کر سکتے کہ تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا باپ, تمہارا بھائی, تمہاری بہن, انٹائر تمہاری فیملی, انٹائر شیعہ کمیونٹی, ان سب کے لیے 2 نمازیں پڑھو مغفرت. ایک نماز مغفرت والدین, نماز مغفرت والدین قربت اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ سورہ قل ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. دوسری رکعت میں 1 علم اور دوسری سورہ انا اعطیناک الکوثر. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو, بیوی کی تسبیح پڑھو, اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. یہ نماز تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا بھائی, تمہاری بہن, پورا انٹائر تمہارا خاندان, سب کے لیے بہترین. اس کے بعد 2 رکعت نیت کرو, 2 رکعت اور نماز پڑھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, ہدیہ میت گفٹ کرو, میت کرو. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ الحم اور 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا پہلی رکعت. دوسری رکعت میں 1 مرتبہ الحم اور دوسرا سورہ انا اعطیناک الکوثر. ویری سمپل. قنوت پڑھو, نماز کمپلیٹ کرو, نماز کمپلیٹ کر کے بیوی کی تسبیح پڑھو, ہاتھوں کو ہٹا. آج سورہ یاسین کا واسطہ اور آج کی رات کا واسطہ نیمہ شعبان کی, اس کے فشار کو ختم کر کے, عید کی رات ہے, مولا کی برتھ ڈے نائٹ ہے, پروردگار ان کی برکتوں سے مومنین کے فشار کو, عذاب کو ختم کرو. آج کی رات کو رحم کر کے معاف کر دے. سورہ یاسین سے فشار قبر ختم ہوتا. سورہ ملک ضرور پڑھو, سورہ ملک سے بھی عذاب الہی کم ہوتا. نیمہ شعبان میں نیت کر کے پڑھو کہ میں سارے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا, یہ سپرے کا کام کرتا کہ پروردگار ان کی لہت پہ آج رحمت کو نازل کر دے.
اس کے بعد سورہ رحمان ضرور پڑھو، اس کے بعد آخری چیز دینا کہ حدیث قصہ ضرور پڑھو۔ جب آپ لوگ اپنے مرحومین کے خبر پہ جائیں گے، اپنے مرحومین کی لحد پہ جائیں گے، تو ہر مرحوم کی لحد پر ہر آدمی نیمہ شعبان میں، یہ حساب سے مردوں کی عید بھی کہی جاتی ہے، تو قبرستانوں میں تو جاتے ہیں آپ، سیمیٹریز گریویارڈز کو جائیں گے تو اپنے مرحوم کی ماں کی باپ کی لحد پہ کوشش کرو کہ حدیث قصہ ضرور پڑھو، استغفار سلوات پڑھو، کثرت سے سلوات پڑھ کے بعد زمانہ کی بات کرنے کا۔